کڑی کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ اس کو دیکھیں، اس کا لک زبردست ہے، اس سے ایک زبردست خوشبو آ رہی ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ میں کڑی بناؤں اور کھاؤں۔ ناظرین انشاءاللہ آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں، اس کا ٹیسٹ بھی اس طرح زبردست ہے انشاءاللہ۔ ناظرین سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ بھی ناظرین ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے کڑی، انشاءاللہ گاؤں کی اوریجنل ریسیپی، ٹھیک ہے ناظرین؟ جس طرح گاؤں میں ہم لوگ بناتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو کڑی بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ، اور یہ کڑی آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کے لیے ناظرین ہم نے لیا ہے 1 پاؤ دہی، اس کو جوسر بلینڈر کی مدد سے ہم نے اچھی طرح اس کو لسی بنا دی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور ناظرین اگر آپ کے پاس جوسر بلینڈر اویلیبل نہ ہو تو اس کو آپ پہچان لیں، یہ بازار میں آسانی سے مل سکتا ہے، اور اس میں بھی آپ اس سے لسی بنا سکتے ہیں بہترین، ٹھیک ہے ناظرین؟ اور اس کے لیے میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون مکئی کا آٹا، یہ لازمی ہے انشاءاللہ ناظرین۔ اس سے آپ دیکھیں گے یہ ہے لہسن، سبز مرچ اور سبز دھنیا، ناظرین یہ بھی 3 ٹیبل سپون ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اب ناظرین ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ذرا آپ ہر سٹیپ کو نوٹ کر دیا کریں ناظرین۔ اس کو یہ جو مکئی کا آٹا ہے 3 ٹیبل سپون ہے، یہ ہم اس میں یہ لسی میں ابھی ڈالیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ناظرین ہم نے اچھی طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اور ساتھ ہم نے جو ہمارا سبز مرچ اور دھنیا ہے اور لہسن ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں ڈالیں گے، اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اس کو آپ چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹر کی مدد سے بھی اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل گاڑھا لسی ہے، اس میں ابھی ہم نے زیادہ پانی نہیں ڈالا، ٹھیک ہے ناظرین؟ ناظرین یہ آپ دیکھیں ہماری لسی میں ہم نے جو مکئی کا آٹا ڈالا تھا اور لہسن اور مرچیں اور سبز دھنیا ڈالا تھا وہ ماشاءاللہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ ناظرین پتیلے میں نے آئل لیا ہے، فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے، اس میں 2 ٹیبل سپون آئل ہے ناظرین، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 پیاز باریک کٹا ہوا، ٹھیک ہے ناظرین؟ ناظرین پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 چمچ ادرک لہسن پیسٹ، ناظرین پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے، اب اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹماٹر کا پیسٹ، ناظرین ماشاءاللہ ہمارے ٹماٹر کی اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اچھے طریقے سے بھنائی کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اب اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے یہ مسالے، یہ ناظرین ہے ہلدی 1 ٹی سپون، اور یہ ہے گرم مسالہ پاؤڈر، یہ ہے ناظرین آدھا ٹی سپون، اور یہ ہے نمک 1 ٹیبل سپون، اور یہ ہے کوٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون، ٹھیک ہے ناظرین؟ یہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے، اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے۔ ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں تیل یا گھی جو بھی ہے وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کو تھوڑا سا 15-20 سیکنڈ کے لیے اس کی بھنائی کریں گے مسالوں کی، تاکہ یہ ٹماٹر میں اچھی طرح مکس ہو جائے، ٹھیک ہے ناظرین؟ ٹماٹر کو اچھی طریقے سے آپ پکائیں گے تو آپ کے جو ہماری کڑی ہوگی اس میں کٹا پن نہیں ہوگا، اور ٹماٹر کا کچا پن بھی نکل جاتا ہے اس سے۔ اب ناظرین اس میں ہم جو لسی ہم نے بنائی ہے جس میں لہسن ہے،
جس میں سبز مرچ ہے اور جس میں دھنیا ہے، وہ اس میں ہم اس اسٹیج پر مکس کر کے ڈالیں گے، کیونکہ اس میں مکئی کا آٹا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ مکس کریں گے تاکہ وہ دوبارہ اس میں مکس ہو جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین یہ اس میں نے لسی مکس کر دی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم آدھا لیٹر پانی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ یہ پانی کا ٹائم ہے، اس میں ابھی ہم نے آدھا لیٹر پانی ڈال دیا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں سے چونکہ اس پر ٹائم لگے گا تو اس میں پانی خشک ہوگا، جتنی کوانٹٹی ہم چاہیں گے اتنا ہی کوانٹٹی رہ جائے گا، باقی اس میں سے ایواپوریٹ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اس اسٹیج پر آپ نے آنچ کو میڈیم رکھنا ہے، اور اس میں متواتر آپ نے سلو اس طرح چمچہ ہلاتے جانا ہے ناظرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چمچہ آپ نہیں ہلائیں گے تو پھر آپ کی کڑی پھٹ جائے گی اور پھر کسی صورت میں وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے ابال آنے تک، بوائلنگ تک آپ نے کم سے کم اس میں چمچہ آہستہ آہستہ ہلانا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین ہماری کڑی جو ہے انشاءاللہ وہ بوائلنگ کے قریب ہے۔ اس میں یہ تھوڑی محنت ضروری ہے کہ آپ اس میں چمچہ ہلاتے رہیں گی، ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ اس میں ابال آ جائے۔ ناظرین اس دوران آپ نے فلیم کو میڈیم پہ رکھنا ہے۔ اور دوسری بات ناظرین یہ ہے، اس میں نے مکئی کا آٹا ڈالا ہے۔ اگر آپ کے پاس مکئی کا آٹا نہ ہو تو آپ اس میں بیسن بھی ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ اس میں ابھی ابال آنے والا ہے، آپ دیکھیں جب ابال آئے گا تو آپ نے فلیم کو پھر میڈیم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین، کیونکہ یہ پھر اس کا گرنے کا اندیشہ ہو، باہر پتیلے سے باہر گرے گا۔ ناظرین ابال کے قریب ہے انشاءاللہ۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کڑی بنائیں گے انشاءاللہ تو میرا یقین ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور آپ اس طرح پھر بار بار انشاءاللہ کڑی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ابال بالکل آ گیا ہے اس میں۔ اب ہم جو ہیں فلیم کو ہم لائٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو ناظرین ہلکی آنچ پر مزید 20 منٹ تک پکائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ 20 منٹ کے بعد ملتے ہیں۔ ایک دفعہ ابال آ جائے انشاءاللہ، اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں مزید چمچہ ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ ابال آنے کے بعد یہ ابھی پٹے گا نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین، یہ خراب نہیں ہوگا، آپ کی کڑی جو ہے وہ بالکل زبردست بنے گی انشاءاللہ۔ 20 منٹ ہو گئے ماشاءاللہ، جو کڑی ہماری بالکل ریڈی ہے ماشاءاللہ۔ جتنا پانی ہم اس میں ہم چاہتے تھے وہی پانی اس میں رہ گیا ہے، کڑی اچھی طریقے سے پک گئی ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 چمچ میتھی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر دیں گے، اور اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو میں شفٹ کروں گا دوسرے چولہے پر۔ ناظرین اس کو دوسرے چولہے پر ہم شفٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اب ناظرین ہم اس میں فرائی پین میں لیں گے گھی انشاءاللہ۔ گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے، اس میں ہم ڈالیں گے یہ 5 قسم کی چیزیں ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ ہے ناظرین ادرک کٹا ہوا، یہ ہے سرخ مرچ گول، ناظرین ہے یہ زیرہ آدھا چمچہ، یہ تھوڑا سا آپ کو کالا مرچ نظر آ رہا ہے، یہ ثابت ہے، اور ناظرین یہ 5 لونگ ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے، اس کو تھوڑا سا ہم نے بھوننا ہے اس میں۔ اچھا ناظرین اس میں مرچیں آپ اپنے پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ٹھیک ہے ناظرین، اتنا ہی اس میں ہم نے فرائی کرنا ہے۔ یہ جو گول مرچ ہے یہ خطرناک ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کو ناظرین ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ پتیلے کو میں نے پھر کیمرے کے سامنے کر دیا تاکہ آپ کو دکھا سکوں۔ یہ جو مسالہ جات ہم نے گھی میں براؤن کیے تھوڑے سے، یہ اب اس پر ہم ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اصل ریسیپی ہے گاؤں کی ناظرین، انشاءاللہ آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کڑی کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔
ناظرین اس طرح آپ کڑی بنائیں، آپ کے گھر والے اور آپ انشاءاللہ اس کو بڑے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کڑی بنانے کی اصل دیہاتی گاؤں والی ریسیپی ہے انشاءاللہ۔ اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کریں، اور ناظرین کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔